انتہائی قابل احترام جناب محمد حسین مہدی صاحب، امیر جماعت اسلامی صوبہ سندھ، محترم مظہر عباس صاحب، سینئر جرنلسٹ، سابق طالب علم رہنما، محترم بلال جمیل بھائی، ناظم اسلامی جمعیت طلبہ کراچی، حسین باقی بھائی، ناظم جامعہ، اور میرے بہت ہی قابل احترام اساتذہ کرام اور عزیز طلبہ و طالبات، مجھے خوشی ہے اسلامی جمعیت طلبہ نے اپنی اس روایت کو زندہ رکھا ہے اور یہ کتب میلہ یہاں سجایا ہے، اور مجھے منتظمین نے بتایا کہ 100 کے قریب اسٹالز یہاں موجود ہیں، کچھ اس ہال میں ہیں اور کچھ باہر کی طرف بھی، انشاءاللہ ہم وزٹ بھی کریں گے۔ یہ صحت مندانہ جو سرگرمیاں ہیں، بالکل ٹھیک بات ہے کہ طلبہ یونین کے انتخابات جب ہوتے تھے تو پھر اس یونین کی ذمہ داری ہوتی تھی کہ وہ طلبہ و طالبات کو فیسیلیٹیٹ کرے، تعلیمی اعتبار سے بھی، مباحثے اور تقریری مقابلوں کے ذریعے سے بھی، اسپورٹس کے ایونٹ منعقد کر کے، اور شعور ان کے اندر پروان چڑھایا جاتا تھا۔ بدقسمتی سے 38 سال سے طلبہ یونین کے اوپر پابندی ہے۔ اس ملک کی عمر 74 سال ہے، اس میں سے 38 سال ایسے گزر گئے جس میں جو جمہوریت کی نرسری ہے وہ اس میں جو ہے وہ جمہوریت موجود نہیں ہے، اور ہماری سیاست میں جو اس وقت اکھاڑ پچھاڑ ہے، خرید و فروخت ہے، اور وڈیروں اور جاگیرداروں کا قبضہ ہے، اور طاقت اور سرمایہ کی بنیاد کے اوپر ہماری قوم کے فیصلے ہوتے ہیں، اس کا ایک بڑا سبب یہ ہے کہ سیاسی عمل کے نتیجے میں لوگ آگے بڑھے ہوئے نہیں ہیں۔ سرمایہ اور طاقت اور وڈیرہ شاہی کی بنیاد کے اوپر انہوں نے اسمبلی کے ممبر کو بنتے ہیں۔ ہمارا جو بیوروکریسی کا نظام ہے، سول اسٹیبلشمنٹ جسے کہتے ہیں، وہ بھی ظاہر ہے کہ انہی خطوط پر استوار ہے جو انگریزوں نے ہمارے لیے طے کیا تھا۔ انگریزوں نے اپنے افسر کے لیے طے کیا کہ وہ عوام کا خادم ہوگا، لیکن جو ہمارے یہاں رول کرنے کے لیے جو بیوروکریسی کا مائنڈ سیٹ بنایا گیا وہ یہ کہ آپ عوام کے حاکم ہوں گے اور لوگ آپ کے خادم ہوں گے، اور یہی وہ بنیادی فرق ہے کہ جس کے نتیجے میں ایک رولنگ ایلیٹ پیدا ہوتی ہے۔ فوجی اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے بھی یہ بات ہے کہ ملک میں آدھے برس تو براہ راست فوجی حکمران حکومت میں رہے ہیں، اور اس سب کے نتیجے میں یہ پورا جو شعور کا عمل ہے وہ بہت شدید متاثر ہوا ہے۔ اس لیے اس وقت کی بہت بڑی ضرورت ہے کہ طلبہ جو ہر لحاظ سے ہمارے مستقبل کا معمار ہیں، ان میں یہ آگہی اور شعور اور سیاسی عمل پیدا ہو، سوچ بچار کا عمل۔ ایک بہت بڑی ورکنگ کی گئی اس بات پر کہ سیاست کا نام ہی بدنام کر دیا جائے، اور طلبہ کے لیے تو اس کو شجر ممنوعہ بنا دیا جائے کہ آپ جا ہی نہیں سکتے اس وقت، کیونکہ سیاست تو گندگی کا نام ہے، سیاست تو کرپشن کا نام ہے، سیاست تو صرف مار دھاڑ کا نام ہے۔ اگر آپ دینی اعتبار سے بھی دیکھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء، بنی اسرائیل کی سیاست بنی اسرائیل کے انبیاء کرتے ہیں۔ تو آپ یہ بتائیں کہ یہ اتنا معتبر کام ہے، لوگوں کی خدمت، لوگوں کے معاملات کی تدبیر کرنا، سوچ بچار کرنا، ان کے اندر تہذیب اور تمدن پیدا کرنا، ان کے معاملات کی اصلاح کرنا، ان کے معاشرے کو درست کرنا، ان کے حکومتی نظام کو ٹھیک کرنا۔ لیکن بدقسمتی سے جس طرح میں نے کہا کہ اس پورے سیاسی عمل کو گہنا دیا گیا، اور جہاں سے سیاست آگے بڑھ سکتی تھی وہاں پر پابندی لگا دی گئی۔ اب پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت نے ایک قانون پاس کیا ہے، ہم نے اپنے مطالبات میں بھی جو پچھلے دنوں ایک طویل دھرنا دیا تھا اس کو شامل رکھا تھا، اگرچہ کہ پیپلز پارٹی کہہ رہی تھی، یہ بات صحیح ہے کہ ہم طلبہ یونین کے انتخابات کروائیں گے، حالانکہ اس کا بلدیات کے نظام سے براہ راست تعلق نہیں تھا، لیکن ہم نے اپنے اس ایگریمنٹ میں اس کو لکھوایا تھا۔ انہوں نے بہرحال اس کا پاس رکھا اور یہ قانون پاس تو کر دیا ہے،
لیکن ابھی اس پر عمل درآمد کرنے میں، ایگزیکیوٹ کرنے میں بہت سے مراحل باقی ہیں، اور ہم سندھ حکومت سے ضرور یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ کا یہ اعلان بھی 2008 کی طرح کا اعلان نہ ہو جو یوسف رضا گیلانی صاحب نے اپنی پہلی تقریر میں اسمبلی میں کیا تھا۔ وزیر اعظم جب وہ بنے تھے کہ ہم طلبہ یونین پہ پابندی ختم کر رہے ہیں اور الیکشن کرائیں گے، تو آج 14 سال تک بھی الیکشن نہیں ہوئے۔ تو سندھ حکومت نے اگر یہ قانون بنا لیا ہے، پاس کر دیا ہے، تو اس پر عمل درآمد کریں اور طلبہ کو اس بات کا موقع دیا جائے، طالبات کو اس بات کا موقع دیا جائے کہ وہ اپنے میں سے ہی اہل لوگوں کو منتخب کریں، اور پھر ان کے اوپر یہ ذمہ داری ہو کہ وہ آپ کی سرگرمیاں بھی انجام دیں، اور بہت ساری چیزیں جو یونین کے نہ ہونے کی وجہ سے خرابیاں پیدا ہو گئی ہیں، مثلا اس وقت جو فی اسٹرکچر ہے، فیس جو آپ سے وصول کی جا رہی ہے، وہ غریب طبقہ بالکل فارغ ہو گیا ہے۔ یا آپ کی جامعات کی بات کر رہا ہوں، پرائیویٹ انسٹیٹیوشن کا جو حال ہے وہ تو اپنی جگہ، مڈل کلاس لوگ کس طرح پیٹ کاٹ کے آپ کو پڑھوا رہے ہیں، شاید آپ کو اس بات کا اندازہ اس وقت ہو جب آپ معاشی دوڑ میں خود شریک ہوں گے۔ اور ہر سیمسٹر پر جب ایک بڑی سی فیس سامنے آتی ہے تو والدین کا کیا حال ہوتا ہے یہ وہی جانتے ہیں۔ طلبہ یونین کا جو پریزیڈنٹ ہوتا تھا، اور جیسا کہ مظہر بھائی نے بھی کہا کہ اگر یہی ریشو طالبات کا ہے تو جو پریزیڈنٹ ہوں گی وہ کراچی یونیورسٹی ہو یا کوئی بھی جامعہ ہو، اس کی سنڈیکیٹ کے ممبر ہوتے ہیں، اور جب طلبہ کا نمائندہ جس کو اگلے سال پھر ووٹ لینے کے لیے آنا ہے اور اس کی پارٹی کو آنا ہے، تو ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ طلبہ مفاد کا سودا کرے۔ اور اگر جامعہ کی انتظامیہ طلبہ کے تمناؤں کے الرغم اس کے برخلاف کوئی فیصلہ کریں گے تو پھر ان کی قوت کے ذریعے سے اس کو روکا جائے۔ یہ طلبہ یونین کا ایک بہت بڑا فائدہ تھا، کتنے غریب لوگ پڑھ گئے، کتنے لوور مڈل کلاس کے لوگ آگے بڑھ گئے۔ یہ سارے راستے بند کر دیے گئے اس لیے کہ کوئی جمہوری آواز نہیں ہے، کوئی توانا قوت نہیں ہے۔ طلبہ تنظیمیں آہستہ آہستہ کر کے فضل آؤٹ ہو گئی ہے۔ اسلامی جمعیت طلبہ کی سخت جانی ہے کہ یہ موجود بھی ہے اور اپنی سرگرمیوں کو انجام بھی دے رہی ہے، اور انشاءاللہ اس چیلنج کو بھی یہ طلبہ تنظیمیں قبول کریں گی، اور جمعیت کو اس میں ایک بڑا رول ادا کرنا ہے کہ کوئی بھی تاثر ایسا بنایا جائے کہ جہاں پر تصادم کا اور طلبہ کے جھگڑوں کا کوئی ایونٹ منعقد کر کے طلبہ یونین پر قدغن لگانے کی ایک مرتبہ پھر کوشش کی جائے، تو اس چیلنج کو بھی آپ ہی انگیز کرنا ہے۔ آپ طے کر لیں کہ نہیں لڑنا، تصادم نہیں کرنا، مثبت روایات کو فروغ دینا ہے۔ آپ پر مسلط بھی کیا جائے تو آپ کسی طرح سے راستہ نکالیں گے، آپ ایک بڑا رول ادا کریں گے انشاءاللہ تعالی، اور پوری سول سوسائٹی آپ کی پشت پر کھڑی ہوگی انشاءاللہ۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ طلبہ یونین کے انتخابات منعقد ہونے چاہیے تاکہ یہ سرگرمیاں اس کو ایک آفیشیل حیثیت حاصل ہو جائے۔ اور اسی طرح جو حالات اس وقت جامعات کے ہیں، اب وائس چانسلر جس کو پکا ہی نہیں کیا جاتا، اس کا تو کام یہ ہوتا ہے کہ وہ کسی طرح سی ایم صاحب کو خوش رکھے۔ میں جنرلائز کر رہا ہوں، میں ظاہر کسی ایک جگہ کی بات نہیں کر رہا، تو وہ کیا گرانٹ کا مطالبہ کرے گا، وہ کیا آپ کے مفادات کا تحفظ کرے گا اور اساتذہ کے مفادات کا تحفظ کرے گا؟ اس کی تو اپنی سیٹ ہی خطرے میں ہوتی ہے۔ جہاں جامعات کے ساتھ یہ سلوک کیا جائے گا، وہاں پر جو ہے گرانٹ کے بجائے آپ ہی کے اوپر بوجھ ڈال کر جو ہے پیسے ارن کیے جائیں گے، جو تعلیم کا قتل ہے، جو تعلیم کے نظام کی تباہی ہے۔ اس لیے یہ مؤثر آواز اٹھنی چاہیے اور یہ شعور بھی پروان چڑھنا چاہیے کہ تعلیم ہم جب ٹیکس دیتے ہیں، ہمارے بچوں کا، ہماری اس نسل کا حق ہے کہ اس کو کوالٹی ایجوکیشن ملے اور اتنے پیسوں میں ملے کہ جو ان کی 10 سرس میں ہو، جس کے پاس نہیں ہو تو اس کو فری ایجوکیشن ملے۔ یہ سرکار کا کام ہے، کتنی بڑی بدقسمتی ہے۔ تعلیم ہم خریدتے ہیں، علاج ہم خریدتے ہیں، ٹرانسپورٹ کے جو حال ہے وہ آپ کے سامنے ہے، اور اس وقت تو ہم امن بھی خریدتے ہیں۔ 37,000 پولیس اہلکار ہیں پورے شہر کراچی کے 3 کروڑ لوگوں میں، بہت بڑی تعداد پروٹوکول میں لگی ہوئی ہے، رشوتوں کا نظام ہے، اسٹریٹ کرائمز ہیں، چینا جبتی ہے اور قتل ہے۔
73,000 رجسٹرڈ گارڈ ہیں، 37,000 پولیس والے ہیں، 73,000 گارڈ ہیں، جبکہ لاکھوں کی تعداد میں چوکیدار ہیں۔ گویا کراچی کے لوگ اسپیشلی سب سے زیادہ ٹیکس دینے والا یہ شہر تعلیم بھی خریدے، علاج بھی خریدے، ٹرانسپورٹ بھی خریدے اور امن بھی خریدے، جن کی ذمہ داری امن قائم کرنا ہے، پولیس اور رینجرز اور لا انفورسنگ ایجنسیز، وہ لوگوں کو امن فراہم نہیں کر پا رہے۔ اور اس کے بے شمار اسباب میں سے یہ ہے کہ ہر تھانہ کرپشن کا ایک اڈا بنا ہوا ہے۔ تو اس لیے اس شعور کو آپ ہی پروان چڑھائیں گے، اپنا حق لینے کے لیے اٹھ کر کھڑے ہوں گے، اپنی نسل کے تحفظ کے لیے، اپنے مستقبل کے لیے ہم آواز اٹھائیں گے انشاءاللہ۔ اور ہم شہر میں بھی جماعت اسلامی کے پلیٹ فارم سے کراچی کے حقوق کی جو تحریک چلا رہے ہیں، اس میں یوتھ اور طالب علم سر فہرست ہے ہمارے لیے، اس لیے کہ آپ ہمارا مستقبل ہیں۔ اسی کراچی یونیورسٹی سے 125 بسوں کا فلیٹ نکلتا تھا، یہ ہم حق بجانے میں، یہ سوال کرنے میں کہ اب یہ بسیں کیوں نہیں اتنی چلتی۔ ہماری تو کراچی ٹرانسپورٹ کارپوریشن ہی ختم ہو گئی، جس کی 1100 بسیں تھیں اس وقت، اور بدقسمتی سے اس دور میں ختم ہوئی کہ جب یہاں سے بھاری مینڈیٹ رکھنے والی جماعت کا وزیر ٹرانسپورٹ تھا۔ تو ہم یہ سوال کرتے ہیں کہ ہمیں ٹرانسپورٹ کیوں نہیں ملتی۔ آئے دن خبر ملتی ہے کہ طالبہ جو ہے وہ بس سے گری اور جاں بحق ہو گئی، شہید ہو گئی۔ ہماری قوم کی ماؤں بہنوں اور بچیوں کی قسمت میں اور بچوں کی قسمت میں چنچی کے دھکے یا موٹر سائیکلوں پہ لوگ آتے ہیں، اور ہر وقت ہمارا دل دھڑکتا رہتا ہے جب ہمارے بچے موٹر سائیکل پہ نکلتے ہیں۔ بے ہنگم ٹریفک ہے، رولز اور ریگولیشن تو کوئی ہے نہیں، تو کیوں اگر یہاں پر پراپر ماس ٹرانزٹ سسٹم ہو، یونیورسٹی کے پوائنٹ چلے، سرکولر ریلوے پراپرلی کام کرے، لائٹ ریل سسٹم ہو جس طرح کہ اس کو نعمت اللہ خان صاحب کے زمانے میں پوری طرح سے ڈیزائن کیا گیا تھا، اگر اس طرح سے ہو جاتا تو آج اس کی ضرورت نہیں پڑتی کہ ملینز آف موٹر سائیکل جو ہیں وہ اس وقت سڑکوں کے اوپر ہوتی ہیں، حادثات ہوتے ہیں۔ تو یہ بہت ملٹیپل چیزیں ہیں جس کو لے کر ہمیں آواز بلند کرنی ہے۔ میری آپ تمام لوگوں سے درخواست ہے کہ اس پوری تحریک میں اسلامی جمعیت طلبہ کا اور جماعت اسلامی کا آپ ساتھ دیں، تاکہ ہم جو ہے وہ اپنے بہتر مستقبل کے لیے آگے بڑھ سکیں۔ میں ایک مرتبہ پھر اسلامی جمعیت طلبہ کراچی یونیورسٹی کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اس خوبصورت بک فیئر کے انعقاد پر، اور توقع رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ سرگرمیاں آپ جاری رکھیں گے، اور یقیناً ہماری بھی یہ خواہش ہے کہ اگلے سال جب ہم یہاں پر آئیں تو ہم منتخب طلبہ یونین کے پلیٹ فارم سے ہونے والے بک فیئر یا جو اسٹوڈنٹ ویک اس کے تحت منایا جاتا ہے، اس کے ایک سیگمنٹ کے طور پر یہاں پر ہم حاضر ہوں اور پھر ہم سب آپ لوگوں سے ملاقات کر سکیں۔ بہت بہت شکریہ۔ واخر دعوانا الحمدللہ۔